والدین کے لیے، مسجد کے والدین حیات کے ان کی عمری حیات دراز کے لیے یہ دو بات تمام سے واقعی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور شبہ سے بات انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله المولانا العظيم. وبلغنا رسوله الأمين المشتاق الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب پاک محمد مصطفیٰ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں، آپ سب مل کر میرے ساتھ حقی درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ مبارک دن یوم عاشوراء کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، یہ مبارک دن ہے جس دن سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبی کہنا علیہ السلام کی توبہ رب قدیر کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پار سے لگ جاتی ہے، تو آج کا یہ وہ مقدس دن ہے جس دن سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اپنے رفقا انصار، اپنے عیسیٰ و اقربا کو راہ خدا کے در قربان کر کے نانا کے دین کو خزانہ آنے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آئیے میں آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ معروضات عرض کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوفہ کی سرزمین پر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب وہاں کے حاکم تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دمشق کے حاکم تھے، اللہ اکبر۔ مگر جب حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ
تعالیٰ وجہ الکریم کا وصال ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب آپ جو ہے پوری سلطنت کے حاکم بن گئے، ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ کے اندر پہنچ کر کے انہوں نے کوفیوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت لی اور کئی کوفی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنا حاکم مان چکے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ کے اوپر بھی بیعت کر لی ہے، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے ملک شام سے جو ہے 40,000 یا 60,000 کا لشکر لے کر کے آپ نکلتے ہیں۔ جب امام حسن کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں تو آپ بھی 40,000 کا لشکر لے کر کے آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں لشکر مدین کے اندر پہنچ چکا، مگر امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے مسلمانوں سے جنگ کرنا ارادہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا آپس میں خون ریزی ہو، آپس میں قتل و قتال ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند شرائط کے اوپر یہ جنگ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ مدینہ منورہ کے اندر پہنچ چکے، اللہ اکبر، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ جانتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول اسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جس نے ایک آن کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبا کو دیکھا اور توبہ چہرے کی زیارت ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں کر لی اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہو گیا، تو اب صحابی کے مرتبے کو نہ وقت کا کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ وقت کا کوئی افضال پہنچ سکتا ہے، نہ وقت کا کوئی ولی پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا یزید، یہ بڑا بدبخت یزید تھا، یہ ظالم بھی تھا، یہ فاجر بھی تھا، یہ فاسق بھی تھا، یہ زانی بھی تھا اور یہ جو ہے قاتل کرنے والا بھی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یزید تخت نشین ہوا اور جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے ہیں اور یزید تخت نشین ہوا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے یزید کو اپنا بادشاہ تسلیم نہ کیا، مگر یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا اس نے چند دن تو جو ہے سیاہ لباس پہن کر کے، ماتمی لباس پہن کر کے، اس لیے کہ امیر معاویہ جو اس کے باپ تھے، والد محترم تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، اس لیے باپ کے غم کے اندر وہ سیاہ کپڑے پہن کر کے تخت کے اوپر آیا، مگر چند ہی دنوں کے بعد اس نے شاہی لباس پہن لیا اور شراب کی سرائی یعنی شراب کی مٹکی اپنے ساتھ میں لے کر کے اس شاہی تخت کے اوپر بیٹھنے لگا۔ چاروں طرف اس نے ظلم ستم شروع کر دیے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا منصب اول یہ سمجھا کہ میری حکومت کے اندر جو راستے کے اندر کانٹے ہیں ان کانٹوں کو سب سے پہلے نکلا جائے۔ اس نے پہلے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق ہی کے اندر رہتے تھے، جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا اور یزید تخت کے اوپر بیٹھ چکا، اس نے فسق اور فجور جاری کر دیے، تو حضرت امام حسین نے اب دمشق کے اندر رہنا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے اپنے خان والوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
علاقے کے لوگوں سے، اپنے خان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اس نے چاروں طرف فسق اور فجور جاری کر دیا ہے، اور یہ شراب پیتا ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، ہم اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے، اور اب جو ہے ہم اس دمشق کے اندر بھی نہیں رہ سکتے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم یا تو مکہ مکرمہ چلے جائیں یا مدینہ منورہ چلے جائیں۔ خان والوں نے کہا کہ ہاں، اب یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اب دمشق کے اندر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مگر جاتے جاتے یزید کو اطلاع کرنا ضروری ہے۔ اگر یزید کو اطلاع نہ کی گئی تو یزید فتنہ پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک خط تحریر کیا اور یزید کے نام پہ لکھا، اے یزید، ہم جو ہے دمشق چھوڑ کر کے یا تو مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں یا مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے وہاں آبا و اجداد کے مکانات ہیں، ہمارے محلات وہاں ہیں، تو ہم وہاں رہ کر کے قیام پذیر ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تو اجازت دے تو ہم چلے جائیں، اور اگر تو نہ کہے تو ہم نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین نے یہ خط تحریر کیا، مگر جیسے ہی یزید کو یہ خط ملا، اس نے اس ظالم نے بے ادبی کے ساتھ جواب دیا اور کہا، اے امام علی مقام، تم ہم سے اجازت طلب کرتے ہو تو سن لو، نہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں نہ ہم تمہارے طرف سے جو ہے انکار کرتے ہیں۔ تمہارے اگر جانا ہے تو جاؤ، اور اگر ڈنڈا ہے تو رہو، مگر سن لو، ہمارے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر تمہاری محبت نہیں ہے۔ اے امام حسین، اگر پوری دنیا میرے پاس سونا بن کر کے آ جائے تو اس میں سے ایک سکہ بھی میں تمہیں آنا دوں گا، اور جس محل کے اندر تم جس دارالحکومت کے محلوں میں رہتے ہیں، سن لو، اب جو ہے دمشق کے اندر ان محلوں کے اندر تمہارے ڈنڈے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ضرور یہاں سے نکل جاؤ، میری آنکھ بھی تمہیں نہ دیکھے۔ اس ظالم نے گستاخانہ جواب دیا۔ امام علی مقام امام حسین کو جیسے ہی اس کا جواب ملا، آپ نے خانوادوں کو تیار کر کے آپ فوراً ہی دمشق سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر جب پہنچے، آپ نے راستے میں کہیں زیادہ قیام نہ کیا، آپ سیدھے دمشق سے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ مکہ مکرمہ کے اندر سب سے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، اور مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملاقات کی، اور محمد بن حنفیہ نے بڑا احترام و عزت کی اور کہا کہ آج اب جو ہے تمہارے لیے مدینہ کے اندر تمہارے لیے یہ مکان ہے، یہاں کے لوگ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی الفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعرہ مصطفیٰ کے روزے پہ حاضری دے دیں گے۔ روزے پہ حاضری دینے کے بعد اب پھر جب وقت ملتا ہے تو پھر سے محمد بن حنفیہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور محمد بن حنفیہ کو دمشق کے سارے حالات بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا، اے امام علی مقام، آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے خان والوں کے ساتھ مدینہ کے اندر رہیں، اس لیے کہ آپ کے آبا اجداد کے یہاں مکانات ہیں، یہاں کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کے دلوں میں آپ کی بڑی چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت امام حسین کہتے ہیں، بھائی محمد بن حنفیہ، میں زیادہ دن مدینہ میں نہ رہ سکوں گا، بلکہ چند دن یہاں قیام کر کے میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چند دن مدینہ کے اندر آپ رکے، اور پھر مدینہ منورہ سے حضرت امام علی مقام جب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی، یزید کے دل کے اندر سب سے پہلے یہی امید پیدا ہوئی کہ میرے راستے کے اندر، میری حکومت کے اندر اگر کوئی آڑ ہے، کوئی کاٹا ہے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر ہے، اور عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ چار ایسے شخص ہیں جو میری حکومت کے بڑے کاٹا ہیں۔ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں تو پھر سارے لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ اس لیے یزید نے سب سے پہلے
ولید بن عتبہ بڑا پریشان ہوا، اس لیے کوئی انصاف پسند بادشاہ تھا، انصاف پسند حاکم تھا، اور نہیں چاہتا تھا کہ خون ریزی ہو، کوئی فساد پیدا ہو، اس لیے اس نے اپنے میر منشی کو بلایا۔ اس کا میر منشی تھا مروان بن حکم۔ یہ مروان وہ ظالم انسان ہے جس کے منشورے کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ظالم مروان بن حکم ہے کہ جب پیدا ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی میٹھی چیز اس کے منہ کے اندر ڈالنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جب مروان کو لایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مروان گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، اللہ کے محبوب نے جسے گرگٹ کہا ہو اسے انصاف کی امید کب رکھی جاتی ہے؟ جب ولید بن عقبہ نے اسے مشورے کے لیے بلایا تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ ابھی اور اسی وقت حضرت امام حسین کو بلاؤ اور ان سے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت لو۔ اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیعت کرنے سے وہ انکار کر دے تو اسی وقت ان کا سر جو ہے ان کے جسم سے جدا کر دے۔ اللہ اکبر! ولید بن عقبہ نے جب یہ مشورہ سنا کہا کم وقت تو مجھے ابن رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے کی جو مشورہ دے رہا ہے ہرگز نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کروں، چاہے پوری دنیا کی سلطنت مجھے مل جائے مگر پھر بھی میں جو کہ امام علی مقام کو ابن رسول اللہ کو کبھی شہید نہیں کر سکتا، انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد جو ہے ولید بن عقبہ نے ایک قاصد کو بھیج کر کے امام حسین کو بلایا۔ امام علی مقام کے پاس جب ولید بن عقبہ کا قاصد پہنچا اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز کے بعد آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ ولید بن عقبہ کا جو قاصد پہنچ جاتا ہے، حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ یزید جو ہے قلب نشین ہوا ہے اور اس نے ضرور خط لکھ کر کے ولید بن عقبہ کو اس بات کے اوپر مجبور کیا ہوگا کہ تم جلد سے جلد امام حسین کی بیعت لے لو۔ اللہ اکبر! جب قاصد نے آ کر کے حضرت امام علی مقام کو اطلاع دی تو امام علی مقام نے فرمایا تم جاؤ، ہم آتے ہوئے یہ کہہ کر کے حضرت امام حسین چند لوگوں کو لے کر کے دارالحکومت کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب دارالحکومت کے اندر پہنچے، اللہ اکبر! ولید بن عقبہ نے یزید کا خط جو ہے حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے جب خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے مدینہ کے گورنر، اے ولید بن عقبہ، ہم جو ہے اہل بیت اطہر میں سے ہیں، ہمارا خاندان اونچا خاندان ہے، ہمارے خاندان کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ہمارے خاندان کا مقام رب قدیر نے بہت اونچا کیا ہے اور میرے جیسا پاک و باز انسان پسند انسان جو ہے کبھی بھی یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید جو ہے ظالم ہے، یزید شرابی ہے، یہ فاسق معلم ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اپنی نانا کی امت کو غرق کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر کے آپ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ابن زیاد نے ولید بن عقبہ نے کہا اے امام حسین، آپ پوری رات جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کر لیں، کل آ کر کے اپنی مرضی کا اظہار کرتا۔ اتنے میں مروان بن حکم نے کہا، جب امام حسین وہاں سے کھڑے ہوئے تو مروان بن حکم نے کہا اے ولید بن عقبہ، یہ موقع بڑا غنیمت ہے، یا تو امام حسین سے امام حسین کو مجبور کریے کہ وہ اسی وقت جو ہے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں، اور اگر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اسی وقت آپ مگر اس کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیں، ورنہ پھر ایسا موقع تمہیں نہ ملے گا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام امام حسین نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے اے
پر حاضری دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین کو پتا چل گیا تھا کہ اب میں مدینہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اگر مدینے کے اندر میں قیام کروں گا تو یزیدی لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اس لیے مصطفیٰ کریم کے روزے کے اوپر حاضری دیتے ہیں اور لپٹ کر کے زار و قطار ہونا شروع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیارا نواسا حسین اب جو کہ آپ سے جدا ہونے کے لیے
علی اصغر کی تمہیں لاش کو دیکھ کر یہ صبر کب ڈالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اتبار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ماں کو آخری سلام پیش کر کے آپ کو اپنے گھر کے اوپر پہنچے اور گھر کے اوپر آنے کے بعد اب خانوادوں کو اہل بیت اطہر کو مدینہ منورہ سے کوفہ کے لیے روانے کا حکم دیتے ہیں روانہ ہوتا ہے یہ قافلہ اور جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر پہنچا ان کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیر جہاد کے اوپر بیعت نہیں کی ہے اور یہ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں، تو کوفہ کے لوگ سلیمان کے گھر کے اوپر جمع ہوئے اور سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ مجہول کے سوالے سے امام حسین کی شیعہ رہے ہیں یعنی شیعائی رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اگر امام حسین نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی تو ہم لوگ امام علی مقام کو کوفہ بلا لیں، اس لیے کہ ہم بھی یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہم بھی یزید کے پیچھے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، ہم نے بھی یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کیا۔ امام علی مقام آئے تو ہم انہیں اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے۔ یہ لوگ جمع ہو کر کے حضرت امام حسین کے اوپر خط لکھا اور اس خط کے اندر تحریر کی، اے امام حسین آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے بڑے منتظر ہیں، ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ جیسے ہی کوفہ تشریف لائیں گے ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ امام علی مقام امام حسین کے پاس تقریباً 150 خطوط آنے لگے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے مولائے کائنات حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی اور حضرت امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، ان کی بے وفائی مشہور ہو چکی تھی، اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام اکابر صحابہ امام علی مقام امام حسین کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے۔ اب لاسٹ کے اندر جب کوفہ والوں نے ایک خط لکھا تو اس خط کے اندر یہ تحریر لکھی تھی کہ اے امام حسین، اگر تم کوفہ میں تشریف نہ لائے تو ہم مجبور ہو کر کے یزید جیسے ظالم بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑیں گے اور رب قدیر میں تمہاری شکایت کریں گے۔ جب رب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید جیسے ظالم بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی، تو پھر ہم شکایت کریں گے کہ اے رب قدیر، تیرے محبوب کے نواسے کو ہم نے بار بار خطوط لکھ کے بلایا، یہاں تک کہ اپنی جانیں ان پر نچھاور کرنے کا وعدہ کیا، اپنی اولادیں ان پر قربان کرنے کا ہم نے وعدہ کیا، ہم نے ان پر اپنے گھر بار قربان کرنے کی قسمیں کھائی، مگر پھر بھی میرے محبوب کا نواسہ کوفہ نہ آیا۔
بات کے اوپر بیعت کر لی۔ یہ مسئلہ امام حسین کے پاس بڑا پیچیدہ تھا، اس لیے آپ نے سارے اکابر صحابہ کو سمجھایا اور آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مگر آپ سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرنے کا مشورہ کیا صحابہ کرام نے کہ آپ ابھی رکیں، مسلم بن عقیل کو بھیج کے آپ کا نمائندہ بنا کر کے اگر کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل سے محبت عقیدت کا اظہار کرے اور جب مسلم بن عقیل وہاں کے حالات کے بارے میں تسلی بخش تحریر لکھے تو پھر آپ جانا۔ حضرت مسلم بن عقیل رمضان المقدس کے 15 روزے سن ہجری 60 مکہ مکرمہ سے نکلے اور سیدھے مدینہ منورہ میں آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دی، ریاض الجنہ کے اندر آپ نے نماز نوافل ادا فرمائی، پھر مصطفیٰ کو آخری سلام پیش کر کے اپنے گھر کے اوپر پہنچے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور اپنے گھر والوں کو کہا، سارا معاذرہ بیان کر دیا اور فرمایا کہ تم سب کے سب مکہ مکرمہ چلے جاؤ امام علی مقام کے پاس، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ تم بھی تشریف لے آئے۔ یہ کہہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ شوال کی 5 تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے کوفہ کے اندر پہنچ گئے۔ مختار بن عبید صفی کے گھر کے اوپر آپ نے قیام فرمایا۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندہ بن کر کے آئے ہیں، تو کوفہ کے لوگ تین پر تین چوک کر چوک آ کر کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے لگے۔ چند دنوں کے اندر 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ کے اوپر امام حسین کی بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کے اندر امام حسین کی بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، تو آپ نے وہاں سے ایک خط لکھا اور کوفہ کے سارے حالات لکھ دیے اور تاکید کی، اے امام علی مقام، جیسے ہی میرا خط تمہیں موصول ہو آپ جلد سے جلد کوفہ کے اندر تشریف لائیں تاکہ ان کوفہ کے لوگوں کے ظالم بادشاہ کے چنگل سے نکالا جائے اور ایک انصاف حق پسند بادشاہ کے ہاتھ کے اوپر یہ لوگ بیعت کر لیں۔ تو آپ جلد سے جلد کوفہ کے اندر تشریف لائیں۔ یہاں کے حالات بڑے شاداب ہیں، تسلی بخش ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی عقیدتیں محبتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ خط حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا۔ ادھر سے کوفہ کے اندر رہنے والے یزیدیوں نے یزید کو ایک تحریر لکھ دی کہ یزید غفلت کے پردوں کے پیچھے پڑا ہے اور کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ دیکھ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندہ بن کر کے آ گئے اور کوفہ کے لوگوں نے تیرے خلاف
یزید جو نے کوفہ سے لکھ دیا. جب یزید کی یہ خط دستیاب ہوا تو معاذ کو بولا ہوا. اس نے فوراً ہی اپنے منشیوں کو بلایا، یعنی مشورہ کرنے والوں کو. مشورہ کرنے والوں نے کہا کہ جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، انہیں معزول کر دو، عہدے سے ہٹا دو، اور ان کی جگہ کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا حاکم ہے اسے وہاں کا گورنر بنا. اس لیے کہ ابن زیاد جو ہے وہ ظالم انسان تھا. ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا. کوفہ میں آ کر کے اس نے کوفہ کے لوگوں کو دھمکایا. تو کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ کی اوپر بیعت کرنا چھوڑ دیا، ساری بیعت چھوڑ دی. ادھر امام حسین کو جیسے ہی مسلم کی عقیل کا خط ملا، آپ اپنے خان والوں کو لے کر کے کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہوئے کوفہ کے اندر آپ کے ساتھ کیا انجام ہوا. آج کے دن امام علی مقام امام حسین پر ان یزیدیوں نے ایسا ظلم ڈھایا، اس ظلم کو قلم لکھ نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یوم عاشورہ کے دن، یعنی آج جمعہ کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کی، سن ہجری 61 تھی. صبح سے لے کر کے دوپہر تک اسلام کی کامیابی کے لیے، اسلام کے ستون کو برقرار رکھنے کے لیے، نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین نے اپنے ایک خان والد کو قربان کیا. آپ کے جتنے بھی پہلے رفقا انصار موالی تھے، چاہنے والے تھے، سب شہید ہو گئے. اب باری آئی ہاشمیوں کی. ہاشمی لوگ جب شہید ہوئے اب خان والوں کی باری آ گئی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے سامنے کربلا میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور منظر کے ساتھ عجیب ہوگا. 18 سال کا قریب بھتیجا اپنے چچا سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہو. جب حضرت قاسم آئے امام علی مقام کے پاس اور عرض کرنے لگے، چاچا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی میدان کارزار میں جا کر کے آپ کے قدر پر نثار ہونا چاہتا ہوں، آپ کے قدر پر میں بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے انہیں اجازت دینے سے تعامل فرمایا. کیسے اجازت دے؟ کیا میں تمہیں میرے سامنے موت کے پنجے میں پہنچنے کی اجازت دوں؟ کیا تمہارے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے کی اجازت دوں؟ اللہ اللہ. حضرت
وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے میدان میں امام علی مقام اس وقت بھی اپنے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ اپنے بھائی حسن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کارزار میں گئے، جب یزیدیوں نے دیکھا چمکتا ہوا چہرہ، گلشن فاطمی کا شیر جب میدان کربلا کے اندر پہنچا، رنز کا شیر بولا، کسی یزیدیوں میں ہمت نہ ہوئی کہ امام قاسم کا مقابلہ کرے۔ 3 مرتبہ اپنے مقابل کو طلب کیا، بھیجو کسی کو میرے مقابلے کے لیے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ تو پھر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں کے اوپر حملہ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے میسرہ کے اوپر حملہ کیا، اس لیے کہ پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی تو سب در سب بنا کر کے سپاہیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ پہلی سب کا نام قلب رکھا جاتا، دوسری سب کا نام میسرہ رکھا جاتا، اس طرح سے سبوں کے نام ہوتے تھے۔ آج کل کی لڑائیوں کی طرح لڑائیاں نہیں لڑی جاتی تھی، جنگیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک کے مقابلے میں ایک کو بھیجا جاتا تھا اور وہ پھر تلواریں، بھینسیں اور بھالوں سے لڑتے۔ تو حضرت قاسم نے جب یزیدیوں کو بلایا، کوئی آپ کے مقابلے بلایا تو آپ نے پھر میسرہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ سب میسرہ کے آپ نے اس طرح سے کاٹ کر رکھی جیسے کہ مولی اور گاجر کو کاٹا جاتا ہے۔ حضرت قاسم نے اتنا یزیدیوں کو فنار جہنم کر دیا، پھر آپ قلب کے اوپر ٹوٹے، اس سب کو دہم دھرم کر دیا، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کروا دیں۔ اب حضرت امام حسین کے سامنے ان کی 19 سال کی قریب جوان حضرت علی اکبر ہے۔ علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین کو نانا کی یاد آتی تو حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے، اس لیے کہ علی اکبر کا چہرہ حضور کے چہرے سے مشابہ تھا۔ حضرت علی اکبر سیرت میں صورت کے اندر مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ حضرت علی اکبر یہ بھی بڑا تفصیلی بیان ہے، مگر وقت نہیں، اس لیے کہ نیاز کا بھی پروگرام ہے اور آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ مختصر یہ بتاؤں کہ جب امام علی اکبر کی شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسین کی 56 سال کی عمر شریف تھی۔ جب آپ میدان کربلا میں 56 سال کی عمر شریف میں بھی ایک دال مبارک کا بال سفید ہوا تھا۔ آج صبح سے لے کر کے دوپہر تک اپنے خاندان اور عیسیٰ اقربا کی لاش کو اپنے پشت پر لاد لاد کر کے خیموں کے اندر لا رہے ہیں اور ترتیب سے لاشوں کو رکھ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی پشت مبارک جواب دے چکی ہے۔ اب نگاہوں کے سامنے علی اکبر ہے، میدان کارزار میں پہنچے۔ کارزار میں ان یزیدیوں کو آپ نے للکارا، مگر کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ تو ابن سعد نے کہا جو ملک شام کا ایک بہت بڑا بہادر مانا جاتا تھا جس کا نام تھا طارق، اور یہ اتنا بہادر تھا کہ شام اور عراق کے لوگ اس کی بہادری کا لوہا مانتے تھے اور 1000 سپاہیوں کے
تاریخ کو ابن سعد کہتا ہے کہ یہ شہزادہ کب سے میدان میں کھڑے ہوئے ہمیں للکار رہا ہے، اے تاریخ تم ہر ماہ 10,000 درہم تنخواہ لے رہے ہو، مگر تمہاری ہمت نہیں، اگر تم اس کے مقابلے میں جاؤ تمہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ ابن زیاد سے تمہیں موصول کی حکومت دلا دوں گا۔ جب موصول کی حکومت کی لالچ تاریخ میں سنی تو حضرت علی اکبر کے مقابلے کے در پہنچا، مگر حضرت علی اکبر نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس ظالم پیر کے سینے سے پشت سے باہر نکل گیا۔ تاریخ کے 4 لڑکے تھے جن کی بہادری کا بھی لوہا تھا، شام اور عراق والے بڑے بہادر سمجھتے تھے۔ جب بات کو اتنی دردی کے ساتھ قدر ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مچل گئے، ایک کے بعد دیگر۔ عمرو بن طارق آیا باپ کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت قاسم نے حضرت علی اکبر نے بھی اسے ایسی تلوار ماری کہ وہ سر سے لے کر کے گھوڑے کی زین تک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اسی طرح سے 4 تاریخ کے بیٹے قتل کر دیے۔ اب امام قاسم حضرت علی اکبر 3 کے ٹوٹے ہو گیا، شدت پیاس کی وجہ سے حلق بالکل سوکھ کر کے کاٹا ہو چکا ہے، چاروں طرف سے خون کے اندر رنگ کیے گئے۔ جب گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے امام علی مقام نے، جب خیمے سے دیکھا حضرت علی اکبر نے آواز دی، یا ابا ادرکنی، اے میرے باپ میری مدد کیجیے۔ جب حضرت امام حسین نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے میدان خارزار کے اندر پہنچے، امام قاسم کی لاش کو اٹھایا۔ ابھی تک حضرت امام علی مقام جتنی بھی شہداؤں کی لاشوں کو اٹھاتے تھے تو اپنی پشت کے اوپر اٹھاتے تھے، مگر شہزادے علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کے امام حسین کی ہمت نے جواب دے دیا، اب پشت حسین میں اتنی ہمت نہ رہی کہ شہزادہ علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے میں پہنچا دیا۔ اس لیے امام حسین نے اپنے 19 سال کے لڑکے کو علی اکبر کو جب ان کی لاش اٹھائی تو حضرت علی اکبر کا سر مبارک حضرت امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور علی اکبر کے پیر زمین پہ گھسنے جا رہے تھے۔ آپ اس طرح سے لاش آئے علی اکبر کو لے کر کے جب خیمے میں پہنچے، آپ صدموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ جب علی اکبر کی لاش کے پاس امام حسین پہنچے تھے تو ریش مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ تھا، مگر علی اکبر کی لاش کو لے کر کے جب خیمے تک پہنچے تھے، آپ کی جان کو اتنا صدمہ گزرا کہ خیمے تک پہنچتے پہنچتے گاڑی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ کیسا صدمہ گزرا ہوگا مسلمانوں کو، کیا کیفیت ہوگی؟ مگر آج نوجوان امام حسین کی شہادت میں خوشیاں منائے، جس گھر کے اندر 3 دن تک پانی کا قطرہ نہ ملا، 3 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، امام حسین کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنے والا نوجوان شب عاشورا ناچے کودے، دھوئی تماشے بجائے، ہماری غیرت بن چکی ہے، ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک نوجوان
مہینوں اس کا کب ہم نہیں بھولتے. وہاں ایک نہیں کتنے شہداء شہید ہو چکے ہیں. بھانجے بھتیجے بیٹے شہید ہو گئے. اگر ایک کی موت ہو جائے تو ہم اپنے گھر کے اندر شادیوں کی تاریخ کو ملتوی کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میت ہو گئی، اب شادی کی تاریخ ملتوی کر دیں گے، اس لیے شادی میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہم مہینوں تاریخ کو ملتوی کرتے ہیں. ارے جس کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ہو، ان کی شہادت میں تم ڈھول بجا رہے ہو. کیا جواب دو گے علی اکبر کو؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے امام حسین کے سامنے؟ جو کپڑے تم شادیوں کے اندر نئے نہ پہنو، آج ہماری بہنیں اتنے قیمتی کپڑے پہن کر کے امام حسین کی شادیوں میں، امام حسین کی شہادت پر خوشیاں منانے کے لیے بازاروں میں مردوں کے ساتھ گھومے اور مردوں کی غیرت ہی مر چکی کہ اس طرح سے اپنے گھر کی عورتوں کو اجازت دیتے. خدا کے واسطے ان شہید کربلا میں راضی کرنے کے کام کرو. ارے کربلا کے میدان میں تو یزیدیوں نے انہیں دربا کر کے شہید کیا. تم ایسے کام کر کے آج بھی امام حسین کو ان کی قبر میں دربا رہے ہو. تم آج بھی ڈھول تاشے بجانے کی نانا مصطفیٰ ان کی قبر میں اذیت پہنچا رہے ہو. کیا جواب دو گے؟ خدا کے واسطے اللہ نے تمہیں دماغ دیا، رب نے تمہیں عقل دی ہے، ذرا عقل سے کام لو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈھول تاشے امام حسین کی عقیدت میں بجاتے ہیں، ان کی محبت میں بجاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، اگر تمہارے گھر پہ میت ہو جائے تب بھی ڈھول والوں کو بلانا اور پھر کہنا کہ بیٹے کی عقیدت ہم یہ ڈھول بجاتے ہیں، بیٹے سے بڑی محبت تھی تو ڈھول بجا رہے ہیں، تب تم اپنے والوں میں سچے ہو. نہیں، مسلمانوں ڈھول تاشے خوشیوں میں بجائے جاتے ہیں اور وہاں خوشی کا نام نشان بھی نہیں جہاں 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوں میں تیر چلائے گئے ہوں، علی اکبر کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہو، امام حسین کی لاش مقدس ہو چکنا چور کر دیا انہیں گھوڑوں کی ٹانپوں سے. وہاں کہاں خوشیاں منانی چاہیے؟ خدا کے واسطے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کہ خالق کائنات ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے امام علی مقام قبر انور کے اندر اور ان کے نانا مصطفیٰ قبر رسول میں راضی ہو جائیں. رب قدیر ہم سب کو خوب نمازوں اور امام حسین کے اصالے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام.